حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم میں اس روایت کو نقل کیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت تکلیفوں سے گھری ہوئی ہے۔ اللہ اکبر! آج ہمارا حال دیکھ لیں کیا ہو چکا ہے۔ ہم اگر کسی کو تکلیف میں دیکھتے ہیں، ہم عذاب میں دیکھتے ہیں کسی کو، تو ہم کہتے ہیں کہ ممکن ہے اس نے دنیا میں کوئی ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کو تکلیفوں میں مبتلا کیا گیا ہے، اس کو رب تعالیٰ نے جو ہے اپنی نعمتوں سے محروم رکھا۔ حالانکہ انبیاء کرام پر جتنی تکالیف آئی اس دنیا میں، جتنے مصائب آئے، انسانیت پر اور کسی پر اتنے جو ہے وہ مصائب نہیں آئے، آزمائش نہیں آئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کم و بیش 900 سال قوم کو سمجھاتے رہے اللہ کی وحدانیت، قوم کو درس دیتے رہے، نصیحت کرتے رہے، واعظ کرتے رہے، ایمان لانے والا ایک بھی نہ بن سکا۔ تو کتنی بڑی تکلیف ہوگی کہ 900 سال جو ہے وہ قوم کو سمجھاتے ہیں۔ انبیاء پر ایسے ایسے مصائب آئے کہ جب انہوں نے علم توحید کو بلند کیا تو آروں میں چیر دیا گیا، پاگل اور مجنون کہا گیا۔ اور یہی حال تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بھی۔ اور حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنی آزمائشیں، جتنی تکالیف مجھ پر نازل ہوئی ہیں، اتنی تکالیف اور آزمائش سابقہ انبیاء پر بھی، کیونکہ آپ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ وجہ تخلیق کائنات۔ اور حضور خود کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت تکلیفوں سے گھری ہوئی ہے، یعنی جس نے جنت میں جانا ہے وہ تکلیف میں بھی مبتلا ہوگا، اس کی آزمائش بھی ہوگی، اس کو آزمایا بھی جائے گا۔ اور ہمارا حال کیا ہو چکا ہے؟ تھوڑی سی آزمائش آ جائے تو ہم شکایت کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم گلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، دعا نہیں قبول ہوتی تھی، ہم ہی رہ گئے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ بھئی اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی، یہ بات یاد رکھ لیں کہ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی، وہ قبول ہی قبول ہوتی ہے۔ وہ مالک ہے نا جب عطا فرمانا چاہے، لیکن انسان جو ہے وہ اجلت چاہتا ہے کہ جو مانگے اسی وقت اس کو مل جائے، لیکن وہ خالق کائنات ہے، اسے پتا ہے کہ کب دینا ہے، وہ مالک ہے۔ اور اگر دنیا میں وہ عطا نہیں کرتا تو وہی دعا جو درجہ قبولیت پہ پہنچ جاتی ہے اس کا ثواب جو ہے وہ آخرت میں ادا کیا جائے گا، وہ عطا آخرت میں ہوگی۔ لیکن انسان چونکہ جو ہے وہ چاہتا ہے اجلت، انسان دیکھتا ہے اپنی نگاہ سے کہ اس کے سامنے سب کچھ ہو جائے، چونکہ وہ خواہشات کا جب پیروکار بنتا ہے تو پھر یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا بھی جلدی قبول ہو جائے۔ کئی سال انبیاء دعائیں کرتے تھے، کئی سال گزر جاتے پھر جا کے قبول ہوتی تھی، تو کیا انبیاء کی دعا قبول نہیں ہوتی تھی؟ یعنی ہم کس جگہ کھڑے ہو چکے ہیں کہ ہم اسلام کو بھی اپنی مرضی کے مطابق ڈالنا چاہتے ہیں، اور رب تعالیٰ کی مرضی کو چھوڑ کر ہم رب تعالیٰ پر اپنی مرضی مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آزمائش اور تکلیف آتی ہے تو ہم واویلا کرنا شروع کر دیتے ہیں، شکایت کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک بھی سننے میں آتا ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات سے اعتماد بھی اٹھا لیتے ہیں کہ رب ہماری نہیں سنتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی بندہ ہو کر خالق سے جھگڑا لیتا ہے، وہ بندہ ہو کر، وہ مالک الملک ہے، وہ خالق کائنات ہے، وہ رب ذوالجلال ہے، اس کے سامنے جو ہے وہ سینہ دوری کرتا ہے کہ میری خواہش پوری نہیں ہوئی۔
تو روزہ جو ہے آپ دیکھ لیں کہ یہ روزہ جو ہے وہ شہوت اور خواہشات کے تقاضوں سے ڈھال بنتا ہے۔ جب بندہ پورے آداب اور شرائط کے ساتھ روزہ رکھتا ہے تو پھر اس کو جا کے جو ہے وہ اس روزے کے سبب رب کی رضا ملتی ہے۔ رب پھر اپنی بارگاہ سے خود جزا عطا فرماتا ہے۔ پھر جنت کے جب دروازے کھولے جاتے ہیں تو رب تعالیٰ فرماتا ہے ہاں تو میرے لیے روزہ رکھتا ہے، تو جس جنت کے دروازے سے داخل ہونا چاہتا ہے جا داخل ہو جا۔ تو جنت جو ہے وہ تو تکلیفوں سے گری ہوئی ہے، اور آگے حضور کیا فرماتے ہیں کہ دوزخ شہوات اور خواہشات سے گری ہوئی ہے۔ تو جب بندہ مومن شہوات اور خواہشات سے رکتا ہے، روزے کا معنی امساک، رکنا ہے، اس سے رکتا ہے، تو وہ روزہ اس کے لیے دوزخ کے عذاب سے جو ہے وہ ڈھال بن جاتا ہے۔ وہ روزہ اسے دوزخ کے عذاب سے بچاتا ہے۔